وہاں پر اس کا حساب کتاب برابر کر دیا جائے گا، پھر ختم کر دیا جائے گا. اور ہم اور آپ ان باتوں کو سمجھ ہی نہیں رہے. جو زبان سے آیا بول دیا، جس کو چاہا ہاتھ سے تکلیف پہنچا دی. وہ معاف ہو ہی نہیں سکتا. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتا دیا، دیکھو تم اس کو معاف کر دو گے تو ہم تم معاف کر دیں گے. اس کی عوض اللہ تعالیٰ نے کچھ قیمت ادا کر رہے ہیں. یہ ایسی خطرناک چیز ہے کہ اس قیمت دینی پڑے گی. اگر میں کسی کو معاف کر رہا ہوں تو اسی نیکی کے لحاظ سے کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے گا. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس کے اوپر بھی لین دین ہے. اخلاقیات ہو گئے، معاملات ہو گئے، معاشرت ہو گئے. معاملات میں دیکھ لو، اللہ معاف کرے، ایسے ایسے خطرناک معاملات ہیں جس کو ہم اور آپ سمجھ نہیں پا رہے. کاروباری معاملات لے لو، کسی کا پیسہ لیا دیا ہی نہیں، یا کسی کے ساتھ کوئی عمل کیا وہ اس کے ساتھ اس کے پورا ہی نہیں کیا. تو یہ سب چیزیں جس سے ہم کہہ رہے ہیں یہ وہ سبجیکٹ ہے جو کمپلسری ہے اور بڑا ہی خطرناک اس کے سوالات ہیں. جو ہم نے سبجیکٹ کو اپنا لیا، جس کو ہم صرف نماز اور ظاہری عبادت سمجھ رہے ہیں، کسی نے داڑھی رکھ لی تو کسی نے ٹوپی پہن لی تو کسی نے کپڑے پہن لیے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ صاحب میں نے تو بڑا کمال کر دیا. ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ سوال ہوگا ان چیزوں کے بارے میں، اور اس کے سوال کے جواب کا پتہ ہی نہیں ہے. جب کسی کے دماغ میں یہ بات ہے ہی نہیں مجھے اس کا جواب دینا ہے، تو مجھے بتاؤ کیا اس کی وہ تیاری کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. کیونکہ میکسیمم ہمارے دماغ میں تو بس نماز ہی آتی ہے. جس سے پوچھو بیٹا حضرت کل آؤں گا مسجد پڑھ لوں گا، بس یہی اس کو سمجھ میں آتی ہے. ارے حضرت اس بار دیکھیے گا پورے رمضان روزے رکھوں گا. اس کے علاوہ اس کے دماغ میں بات آتی نہیں ہے. اور یہ جو کہہ رہا ہوں جو 80% ہے، اس کی تیاری کدھر ہے؟ جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ بھائی بڑے سے بڑا شہید ہے، بڑے سے بڑا عالم ہے، بڑے سے بڑا کوئی بھی ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہے، کسی نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے. بھائی کر لو، آسمان تک لگا لو اپنی نیکیاں جس کو تم نیکی سمجھ رہے ہو. اور وہاں کا یہاں کا کہتے ہیں کہ 1 روپے پتہ نہیں 1 پائی وہاں کے کتنی نیکیوں کے برابر ہوگا. کسی نے کسی کا 1 روپے لے لیا تو وہاں پر جو دینا پڑے گا وہ اتنا زیادہ اس کی قیمت ہوگی. ہم آپ تو اللہ معاف کرے لاکھوں کا پتہ نہیں ہے، اور سارے کے سارے ہم سب کیا ہے؟ دعوے دار ہیں بھائی انشاءاللہ جنت الفردوس تو پکی ہے. یہ خیال استا محال استا جنو. اس سب سے پہلے بھائی اس خیال سے باہر آؤ، اس دھوکے سے باہر آؤ. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ذرے برابر خیر کا میں حساب لوں گا، ذرے برابر شر کا حساب دینا پڑے گا. ہم میں سے کون تیاری کر رہا ہے اس کی؟ کیا اس کی فکر ہے؟ نہیں ہے. تو یہی لمحہ فکری ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے کہ بھائی جو ایسا کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. جو فجر کی نماز سوتا رہتا ہے تو اس پہ لعنت ہوتی ہے. جو اشراق بغیر پڑھے یہ سب لعنت 50 جگہ لعنت ہو رہی ہے. یار ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، ہم تو مزے کر رہے ہیں بھائی، فجر بھی نہیں پڑھتے اور یہ بھی نہیں ہوتا فلاں بھی نہیں ہوتا. اور پتہ یہ چل رہا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے دماغ جو ہے وہ لعنت میں مبتلا ہو گیا. اس کو جو صحیح اور غلط کا احساس ہی ختم ہو گیا. اور اتنا ختم ہو گیا کہ علامہ نفیس ایک صاحب نے ایک واقعہ سنایا کہ وہ پاگل خانے کا انہوں نے وزٹ کیا. تو پاگل خانے کی جب وزٹ کیا انہوں نے کہا یار ان کا جو وہاں کا ڈاکٹر تھا انچارج تھا اس سے دوستی تھی. نے کہا یار ایک بات بتاؤ کوئی یہاں پر کوئی پاگل تو ہے بہت سارے، کوئی پڑھا لکھا پاگل بھی ہے کیا؟ کہ ہاں فلاں پروفیسر صاحب ہیں. ان سے پروفیسر بھی ہے، آپ میری ملاقات کرائیں گے ان سے؟ کہ ہاں ضرور کرائیں گے. تو بلاتے ہیں ان کو، صاحب ان سے بات کرتے ہیں، صاحب کیا نام ہے آپ کا؟ بتاتے ہیں، نام بتاتے ہیں، کیا کوالیفیکیشن ہے، کہاں سے ڈاکٹر صاحب؟ میں نے جرمنی سے کیا. یہ کیا ساری بات ہے. تو وہ جو گئے تھے وزٹ کر رہے تھے انہوں نے کہا صاحب ڈاکٹر صاحب بعد میں جب
کمرے میں گیا، سوچا یہ تو بالکل صحیح آدمی نا، آپ نے خاموخواہ اس کو پکڑ کے بند کیا پاگل خانی کے. کہنے کہ یہی تو بات ہے کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ پاگل پنی کیا ہے کہ یہ جہاں کیڑا دیکھتے ہیں نا، کیڑا، کاکروچ، کیڑا، لال بیگ، تو اس کو ان کے منہ میں جیسے ہمیں اچھی چیز پھل دیکھ کے منہ میں پانی آ جاتا ہے کھانے کی چیز دیکھ کے ان کے منہ میں وہ پانی آتا ہے اور وہ فوراً مار کے کھا جاتے ہیں. وہ کیڑے کو مارتے ہیں اور فوراً منہ میں کھا لیتے ہیں. یہ ہے ان کی پاگل پنی. کیا کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. پاگل پنی کا جس حد تک ہم گزر رہے ہیں، آپ کے اگر اس کی سیریسنس پتہ چلے نا تو راتوں کی نیند اڑ جائے. وہ سب سے بڑی کیا ہے؟ وہ ماں باپ ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ پاگل پنی کیا کر رہی ہے؟ ماں باپ ہی کو پریشان کر رہے ہیں، ماں باپ ہی کو تنگ کر رہے ہیں. کیا یہ اس لال بیگ سے زیادہ خطرناک چیز نہیں ہے؟ اس سے کئی گنا زیادہ خطرناک چیز ہے. اسی طرح میں نے تو ایک بات کہی، آپ اپنے اندر جھانک کے دیکھیں. یہ جو ہمیں بیویاں دی ہیں، یہ ہمیں بچے دیے ہیں، یہ کس کا حساب ہوگا کہ ہم نے تمہیں حاکم بنایا تھا ان پہ، تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جو مرضی آئے، جو مرضی کر رہا ہے، اس لیے کر رہا ہے کیا وہ کر رہا ہے تو ہم بھی ایسے ہی کر. ارے بھائی یہی تو سوال ہے، اس کا اپنا جواب دینا، تم نے اپنا دینا ہے. لیکن تمہاری یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی. اور رزلٹ کیا رہا؟ وہی میں نے کہا نا کہ لعنت ایسی بڑھ گئی ہے کہ لاکھ بتاؤ، لاکھ سمجھاؤ، سمجھ میں نہیں آ رہی بات. لاکھ بتا رہے ہیں یار دیکھو یہ وہ چیز ہے جس کو تم نے ہر صورت میں حاصل کرنا ہے، اور اگر تم یہ حاصل نہیں کرو گے تو اسی پاگل پنی میں وقت گزرتا جا رہا ہے. بچپن جس نے گزار دی وہ تو گزار، جس وقت جو بچپن میں کرنا تھا وہ تو تم نے کیا ہی نہیں. تم نے جو چیز نوجوانی میں کرنی تھی وہ تو تم نے کیا ہی نہیں. جو تم نے جوانی میں کرنی تھی وہ بھی تم نے نہیں کیا. جو تم نے ادھیڑ عمر میں کرنی تھی وہ بھی تم نے نہیں کیا. اب یہ 50-60 سال کے بعد اگر ہمارے دماغ میں یہ بات آ رہی ہے چلو بھائی اس کو صحیح کریں، کیا وہ اور یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو ایک آدمی بچپن سے چلا، اس نے وقت پہ پڑھا، یہ جو بھی دنیا کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں، تو ایسے ہی ہو رہا ہے. کوئی چیز سیٹ نہیں ہے، آؤٹ ہے.